اس کی بیوی شیریں اس کے پاس بیٹھی تھی، وہ کہنے لگی یہ کیا کیا؟ اتنا بڑا انعام صرف ایک مچھلی پر، یہ تو خزانہ برباد ہو جائے گا۔ کہنے لگا کیا کروں؟ کہا واپس لو۔ کیسے واپس لوں؟ بادشاہ ہوں۔ کہا اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس کر دینا۔ وہ کہے مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی لو پیسے دو۔ ہاں ٹھیک، بڑا بھائی وہ بھی کوئی چنگئی سمجھدار آئی، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ 8000 ہو گیا۔ اس شیریوں کو بڑا غصہ چڑھا کہ یہ اس نے کیا کیا؟ اب وہ اٹھا کے چلا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اب شیریوں کو غصہ چڑھا، دیکھا کتنا بخیل ہے کمبخت، آپ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ اس کی 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی، 1 دینار گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، کیسے پیسے واپس لو؟ چلو جی ٹھیک ہے بیگم صاحب، بڑھاؤ بھائی، ہاں بھائی یہ 1 دینار گر گیا تھا کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا قدم پڑتا تو آپ کی بے ادبی سے۔ میں کہا 4000 اور دے دو، 12000 لے جا پہ ویکھی جس۔ سخی بنو بخیل نہ بنو، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، اور پورا ہفتہ نہ کمایا کرو، کچھ اپنے لیے بھی، اپنے وقت کی سخاوت بھی کرو، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے اگر غریب ہے۔ 8 دن کمائی جاؤ، کوئی بنتا ہے کہ جانور ہے؟ چھٹی کرنی ہی نہیں، یہ کیا زندگی ہے کہ چھٹی ہی نہیں؟ رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، کوئی تو اپنے لیے وقت کی سخاوت کرو کہ اپنے لیے وقت نکالو، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، مریضوں کے لیے، غمخواری کے لیے، دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے۔ رشتہ اس نے لکھ دیا تھا ماتھے پر جب 4 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں، نہ اپنے آپ کو زیادہ تھکاؤ، میں چھٹی نہیں کر۔ تو میرے اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں۔ پیر مانگ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے، اور آ کر نہ گاڑی کے ساتھ لگ گیا اور منہ اوپر تھا، خدائے دا پارا خدائے دا پارا۔ اب اس کا خیال تھا یہ موٹر ہے تو اس میں سے 1 روپیہ نکلے گا، ٹھیک ہے، اتنا 4 آنے نہیں ہوں گے۔ تو وہ شہزادے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے وہ پیسے تھے نا اٹھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا خدائے دا پارا، اور بھاگ لگا، جو دوڑا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، نہ اس کو خدائے دا پارا یاد رہا اور نہ اس کو خدا یاد رہا، اور کہا میں پورے مہینے کا خرچہ آ گیا۔ میں کہا شیخ تو ہمارے فقیروں کو خراب کر دے گا، ابھی دینی چوانیت تھا نہیں تو ہے کچھ دے چڑھیا ہے، کوئی تک نہیں پڑھنے ان کسی تھے۔ جب کسی کو اس کی سوچ سے بڑھ کر ملتا ہے تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا اس کا اندازہ وہی لگا سکتا، دوسرا نہیں لگا سکتا۔ یہ جو فا ہے نا یہاں فا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فا فَتَرْضَىٰ، اس فا میں سارا کمال چھپا ہوا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے، ہائے ہائے ہائے، تو خود آپ کو بھی نہیں پتا ہے میں آپ کو کیا دینے والا ہوں، اور اتنا دوں گا کہ آپ میرے اوپر خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے خوش کرو، اور خود اپنے حبیب کو کہتا ہے میں نے تمہیں خوش کرنا ہے۔ کیا کمال، کیا کمال۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے میرے نزدیک، کسی اور آیت کا بھی امکان ہو سکتا ہے، میرے کو اتنا بڑا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جتنا تھوڑا سا دیکھنے کا موقع ملا مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے اعلیٰ ہے کہ کائنات کا مالک جو دنیا سے کہتا ہے میری رضا کے لیے کام کرو، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے یہ مہینہ میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقوں پر لانے کی محنت ہے یہ تبلیغ، اس کو سیکھو، قرآن پڑھو، سیرت پڑھو۔ میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ ایک اللہ سے جڑو، اس کے لیے لمبا چوڑا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالدار پر ہے،
بیمار ہو جاؤ تو روزہ معاف ہو جاتا ہے، مسافر ہو تو روزہ لیٹ کیا جا سکتا ہے، بعد میں رکھا جا سکتا ہے، بیمار بعد میں رکھ لے، اور اتنا بیمار ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو بالکل معاف ہو گیا۔ حج مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو تب ہوتا ہے، مالدار ہے صحت مند نہیں، معاف ہے۔ صرف نماز ایک ایسی دولت ہے جو کہ نہیں، اس کی معافی ہے۔ یہ ہر حال میں جب تک سانس باقی ہے، نماز کا وقت ہے تو سجدہ کرنا ہوگا۔ اور اس 1439 سال میں اگر کہیں کوئی نماز کے لیے گنجائش بن سکتی تھی تو وہ میدان کربلا تھا، لیکن میرے نبی کے نواسے نے سر کٹا کے نماز پڑھی اور یہ پیغام دیا کہ یہ وہ فریضہ ہے جو کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انسانی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ اور انسانی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے جہاں میرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا گیا بھیڑ بکریوں کی طرح، اور یہ جنت کے سردار تھے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ ان کو جنت کربلا کی شہادت سے نہیں مل رہی، ان کو جنت کی سرداری کربلا میں شہید ہونے سے نہیں ملی، ان کو جنت کی سرداری ماں کا دودھ چھوڑنے سے پہلے مل چکی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے آسمان سے اسپیشل، جس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو گنجائش تھی نماز چھوڑ دیتے، ان کو گنجائش تھی یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے اپنی جان بھی بچا لیتے، مال بھی بچا لیتے، اولاد بھی بچا لیتے۔ سب کچھ قربان کر دینا آسان ہے، راستہ بھی موجود اور پھر گردنیں کٹتے دیکھنا آسان ہے۔ بچہ رو پڑے، ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، خاص طور پر ماں۔ ہائے میرے نبی کے نواسے کی نسل کٹ رہی تھی اور وہ صبر کا پہاڑ بن کے سبق دے رہا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر یہاں تک محبت پہنچے تو کر جاؤ۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیہ وشرب من ماء المعین السراب اذا صح منك الود فالكل هین وكل الذی فوق التراب التراب۔ کربلا کا خلاصہ ہے 4 بیت کہ یا اللہ تو راضی ہے تو کوئی دکھ ہے ہی نہیں، تو مل گیا تو کچھ کھویا ہی نہیں، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اور تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، کوئی گھاٹے کا سودا کیتا ہی کوئی نہیں۔ نماز کا وقت داخل ہوا، آپ نے ایسے اشارہ کہ زہیر آپ کے جان نثار تھے، کہ اس بدبخت سے کہو کہاں لے جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھیں کوئی تکلیف ہوگی کسی ساتھی کو۔ بیٹھ رہے ہیں تشریف چل بیٹھ جائیں تشریف۔ ہائے ہائے جب لشکر آمنے سامنے ہوئے نا تو امام عالی مقام کی نظر شمر پر پڑی۔ شمر وہ کالا چٹا تھا جس کو پھل بیری جسے ہم کہتے ہیں برس، وہ رنگ کا کالا تھا، پھر اس کو برس ہوئی تو سفید کالا ہو گیا۔ تو آپ کی نظر پڑی شمر پر تو کہا اللہ اکبر صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں سفید اور کالا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ ہے جو سامنے کھڑا ہے شمر۔ تو شمر کو پیغام دیا نماز پڑھنے کے لیے جنگ روکو، اس نے کہا جنگ نہیں رکے گی، نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے واپس آ کے پیغام دیا کہ وہ جنگ روکنے کو تیار نہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ موت سر پہ کھڑی ہے، آپ اللہ کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں، کہ نہیں نماز نہیں چھوٹے گی چاہے گردنیں اڑ جائیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھے ان سے لڑتے رہے۔ پھر انہوں نے
لیا کہ جنگ کی، اور جو جنگ کر رہے تھے انہوں نے آ کے نماز ادا کی، پھر دونوں عصر سے پہلے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے۔ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں 82 میں پہلی دفعہ آیا تھا یہاں ایک چلے کے لیے، ایسے ہی میرا بیان، اور سردیاں تھیں، میرا بیان تھا، اور ٹوٹل 50 آدمی تھے، ٹوٹل 50۔ اور آج آپ کی مسجد تنگ پڑ رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، فصل بہار ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول میں اپنے حبیب کی زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو، جس میں ایک چیز بتا رہا ہوں، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ کبھی چھوٹ جائے قضا کر لو، جانے نہ دو، قضا کر کے اس کو پکڑ لو، اور اللہ تعالیٰ جب سینہ کھول دے گا نا، پھر مرتے ہوئے بھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ تو ایک چھوٹا سا کیلنڈر ہے، نماز، کچھ وقت قرآن کو دو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میرا اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اور اس کے بعد جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ، اس میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سب کچھ آ جائے گا۔ ایک حدیث میں ساری سیرت جمع کر دوں گا، ایک حدیث میں، صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اور پوری سیرت کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، ایک حدیث میں سب کچھ آ جائے گا۔ پھر اجازت دوں گا آپ سے۔ آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ، 4 باتیں لے لو، ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا، پھر کچھ بھی نہیں ملا تو سب کچھ ملا۔ فرمایا 4 باتیں لے لو، 4 باتیں لے لو۔ کیا ہے؟ صدق حدیث، زندگی بھر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے چلنا۔ یہ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ صدق حدیث، سچ بول، سرکاری معاملات میں بھی، ٹیکس کے معاملات میں بھی، لین دین کے معاملات میں بھی، جھوٹ کو قربان کرو، سچ کو قربان نہ کرو، یہ سرمایہ بن کے آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ حفظ و امانت، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ تیسری، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اخلاق خوبصورت بنا لو، اخلاق خوبصورت بنا لو۔ چوتھی چیز، عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ۔ تم بچے نہیں ہو کہ میں تمہیں بتاؤں گا حلال کیا اور حرام کیا ہے، تمہیں معلوم ہے، خود معلوم ہے، لیکن ایمان کی کمزوری نے دبایا ہوا ہے، شیطان نے وار کیا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو نکالنے کی نیت کرو گے تو اللہ دروازے کھول دے گا، بے شمار اس کے پاس رزق کے دروازے ہیں۔ عفت فی طعمت، رزق حلال ایسا عمل ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، سعد بن معاذ میرے نبی کی محفل میں تھے، ہاتھوں پہ نظر پڑی تو سخت، تو آپ نے کہا معاذ یہ تیرے ہاتھ سخت کیوں؟ کہا جی میں بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، تو میرے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ تو دیکھو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے، حلال بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ رزق حلال اتنی بڑی بندگی ہے، اور یاد رکھنا حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا، امتحان۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ یاد رکھو میرا اللہ کہہ رہا ہے حلال حرام برابر نہیں ہو سکتا، چاہے حرام کی چمک دمک تمہیں بڑی اچھی لگے گی، لیکن حرام ہوتا ہے، حلال کو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ حلال کم رہے گا، حرام زیادہ ہوگا۔ شیطان کے راستے ہیں، امتحان ہے، پیپر ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، 1972 کی، جماعت میں تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی محفل میں بیٹھے تھے، تو 2 صاحب آئے، وہ ان
میں سے ایک ان کا مجھے وہ سارا حلیہ یاد رہے گا، ان کے باڈی ایکشن کی وجہ سے، خاکی ٹوپی اور خاکی شلوار کرتا اور اینک لگائی ہوئی، ذرا ہمیں پیٹ بابا برکت والا وہ نکلے ہوئے، تو کہنے لگے مولانا جی، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے، یوں کیا اللہ تعالیٰ رزق حلال دے تے بہت سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو، حلال تھا تھوڑا ہی لبو۔ یہ دو جملے مجھے آج تک یاد ہے، 45 سال ہو گئے اس بات کو۔ تو پیپر ہو رہا ہے، ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم کوئی آزاد ہیں؟ اس کے پیچھے اللہ جو رزق کے دروازے کھولے گا یہاں اور وہاں۔ میرے نبی نے کہا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، روزی بڑھ جائے، تو کتنے اسباب ہیں، شیطانی بھی اور دنیاوی بھی؟ تو میرے نبی نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، جس گھر میں تنگی آ گئی ہے، خامن بیوی بچے سب باوضو رہو، اللہ دروازہ کھول دے گا۔ باوضو میرے نبی کا فرمان ہے، طارق جمیل کی زبان ہے، صرف فرمان میرے نبی کا ہے، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ کہ تو کھولے گا اے انہوں پتا تو دے نبی نو پتا، گل میں سچی کر رہے ہیں۔ کہ باوضو رہو اللہ کھول دے گا، سارا گھر باوضو رہے، دروازے کھولیں گے، وہاں سے کھولیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، اور حلال کھلے گا انشاءاللہ، حرام نہیں ہوگا، حلال ہوگا۔ اور حلال کمانے پر میرے نبی کا فرمان ہے، جو صبح کام پہ گیا اور شام کو تھک کے واپس آیا، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، جب ان کو فوت ہوئے تو ایک مرید کو ملے، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ لیکن ایک مسلمان شادی شدہ اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے جو تھکتا ہے، اس تھکاوٹ پر جو اللہ نے درجے رکھے ہیں، ان کی مجھے ہوا بھی نہیں لگتی، ان کی مجھے ہوا بھی نہیں لگتی۔ یہ تو گزرگاہ ہے، گھر تو آگے آ رہا ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنا دیا۔ دودھ کے دریا، شراب کے دریا، پانی کے دریا، شہد کے دریا۔ یہ تھوڑے دن صبر کرو، اللہ نے سورہ دہر میں جنت کے 3 درجات بتائے ہیں اور ان کی کیفیت بتائی ہے۔ سب سے نیچے درجہ کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں۔ ان کو پلانے والے بھی خادم ہوں گے، نوکر ہوں گے، لیکن فرق بتانے کے لیے نیچے والوں کو کہا انہیں خود تکلیف کر رہے ہیں، اٹھا کے ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، لیکن یہ جو نچلا درجہ ہے وہ بھی ایسا عالی شان ہے۔ یہ دیکھو، جب میں نے انگلی ڈالی، یہ پانی کا قطرہ گر گیا اور میری انگلی کے اوپر پانی کی تری موجود ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں آپ، میرے نبی کا فرمان ہے انگلی ڈال کے پانی کی تری کے ساتھ پہلے آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، وہ کیا بنا رہا ہے میرا اللہ۔ اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ایک اوپر کا درجہ ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں ان کو نوکر پلا رہے ہیں، خدام پلا رہے ہیں، جنت کی بیویاں پلا رہے ہیں، ایمان والی بیویاں ان کو پلا رہی ہیں۔ اور یہ تماشا نیچے بھی ہے، لیکن فرق بتانے کے لیے وہاں خود پی رہے ہیں، یہاں نوکر پلا رہے ہیں، خدام پلا رہے ہیں، غلام پلا رہے ہیں، بیویاں پلا رہے ہیں، جنت کی لڑکیاں۔ اور بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاتِيهِ، میرے نبی نے کہا تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں میں ان کے جام ہوں گے، کن ہاتھوں میں ان کے گلاس ہوں گے، کہ اگر اس کی انگلی کا اتنا فنگر ٹپ بھی سورج کو دکھا دو تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ کیا چیز ہے، اتنا سورج نظر نہیں آئے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جس کی انگلی کے پورے میں اتنا حسن ہو، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اللہ چہرے پہ کیا حسن کے جلوے دکھائے۔
اور ایمان والی عورت اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی مخلوق غلام ہیں، عورتیں ہیں، ہمیں بنایا مٹی سے، آگ پانی مٹی ہوا، انہیں بنایا مشک عنبر زعفران کافور، انگوٹھے سے گھٹنے تک عنبر، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور. اور اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، 130 فٹ کی بلندی پر جا کر اس کا قد ختم ہوتا ہے. اور سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں اور اگر پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں. اتنے لمبے بال ہیں. ان کو اٹھانے کے لیے خادمات ہیں. جب یوں اپنے سر کو ہلاتی ہے، لہراتی ہے، اس کے بال یوں لہراتے ہیں، بل کھاتے ہیں، تو پوری جنت میں لاکھوں قسم کی روشنیاں جگمگ جگمگ کرنے لگتی. اور وہ جو لباس پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے. 3 میل کا دائرہ اس کا لباس، 3 میل کے دائرے میں. لباس کا وزن نہیں ہوگا اس لیے اس کا اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں. اس لباس کا وزن ہے، اس لباس کا وزن نہیں، کیونکہ اس کا دھاگا نور سے بنے گا اور نور بے وزن ہوتا ہے. اور اللہ 100 جوڑے جنتی کو بھی پہنائے گا اور جنتی عورت کو بھی پہنائے گا. اور اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم گھستے گھستے یہاں آ گئے، ورنہ آدم علیہ السلام 130 فٹ تھے، اما ہوا 130 فٹ تھی. یہ جو ٹائم گزرا ہے اس نے رندے کی طرح ہمیں گھساتے 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 یہاں تک پہنچا دیا ہے. جنت میں پھر اس کو اللہ واپس لے جائے گا. ایک ہمارا میراثی ہوتے ہیں، بڑے نازک قوم ہوتے ہیں. تو ایک زمین دار کا نوکر تھا میراثی، تو اس نے اس کو کہا ہوا ہے چل میرے گھوڑے دی مالش کر. بھلا میراثی کی جانے مالش گھوڑے دی. وہ اس کے سامنے تو لگا رہا. جب وہ چلا گیا زمیندار گھر، تو وہ جا کے سو گیا. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تو گھوڑا چور لے گئے. انہوں نے کہا مارے گیا جو میں نے لے تر پے کے پے. وہ گھر گیا بھاگ کے، اب وہاں سے خرگوش لایا اور اس کو رسا باندھ کے مارے شروع کر دیا. جب زمیندار باہر نکلا اس نے کہا میرا سیدھا خرگوش نہ لگا کھلا ہے. کہ وہ میرا گھوڑا کی دے کے سائیاں کھلوتا ہے کہ بے وہ کوئی گھوڑا ہے تو خرگوش ہے. وہ سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھاس 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 کے آیا کھلوتا. تو یہ 10,000 سال ہے نا، انہوں نے میں میراثی والی مالش کر 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 ہمارے قد 5 فٹ بنا دیے ہیں، 5.5 فٹ 6 فٹ. اللہ واپس 130 فٹ پر لے جائے. میں کہاں ویسے مذاقن کہتا ہوں، اس قد میں چلے گئے جنت میں تو تمہاری بیگم تو تمہیں وہیں بوجھ پا لے گی. لوریاں دینی کرے گی لوری. ام سلمہ نے پوچھا، مستورات کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان والی عورت کا درجہ بڑا ہے جنت کی عورت کا؟ آپ نے کہا نہیں، ایمان والی عورت کا درجہ بڑا. کہا کیوں؟ کہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن. جنت کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی، اس نے نمازیں پڑھی. وہ بندگی نہیں کرتی تو بندگی کر کے، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے تو روزے رکھے ہیں. ان اعمال کی وجہ سے اللہ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت پر کروڑوں گنا زیادہ عزت، جمال، کمال سب کچھ عطا فرمائے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جنت میں ایک وہ ہوگا مقابلہ. جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے زندگی پائی موت نہ پائی. ونحن الناعمات فلا نبأس، ہم جوان رہیں بڑھاپا نہیں دیکھا. نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے ہمیشہ اپنے خاوند کا ساتھ دیا، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. ونحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ خوش باش ہیں، کبھی ناراض نہیں. اب یہ چاروں کام دنیا کی عورت میں تو نہیں ہے. بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، لڑائی بھی ہے اور جدائی بھی ہے. تو اس کا جواب دیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی. نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے. نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا. ونحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم نے وضو نہیں کیا. تو عائشہ فرماتی فغلبنہن، نماز روزہ صدقہ وضو کی وجہ سے جنت کی عورت پر ایمان والی عورت غالب آ جائے گی. اتنے خامدہ تے غالب ہیں اتنے پورا تے چڑھ جس، یہاں تو عورت غالب ہے. عورت کو عزت دو، اسلام نے عزت دی ہے، میرے نبی نے عزت دی ہے. بطور ماں بھی اس کی عزت ہے، بیٹی بہن بھی بیوی بھی، ہر روپ میں عورت کو عزت اللہ نے دی ہے، میرے نبی نے عزت دی.
10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں, 10 بیٹوں کی شادی کرو کوئی جنت کا وعدہ نہیں, ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو. میرے نبی نے جنت نہیں سنائی, کہا یوں جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں. آپ نے شروع کی 3 بیٹیوں سے, اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کی تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. یا رسول اللہ اگر 2 ہوں, ایک نے پوچھا, تو آپ نے کہا 2 کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایک اور بول پڑا, یا رسول اللہ اگر 1 ہو, کہ جو 1 کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوگا. بیٹے کی 10 بیٹوں کی شادی کی, جنت کا وعدہ کوئی نہیں. ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کیے تو جنت نہیں, نبی کے ساتھ کا وعدہ ہے. بہنوں کا حق دیا, بس بات بیٹی نہیں ہوتی بہن ہوتی. تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا, شادی کی, ڈولی میں بٹھایا. باپ مر گیا ہوگا یا باپ قابل نہیں ہے تو بھائی نے باپ بن کے اس کو عزت سے روانہ کیا, اور جو وراثت میں حق ہے وہ حق اس کو دیا, تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. وہ بیوی کے روپ میں ہے تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. میرا سب سے بہترین سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ, یہ آپ نے اضافتاً فرمایا. میں حیران ہوں میرے بھائیوں, میرے نبی نے حضرت عائشہ کو دلداری کے لیے, اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں خواہش کے نہیں تھی. حدیث سن لو, ما لی فی النساء من رغبت, مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل, میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی, پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا امر لے کر آیا, حکم لے کر آیا, پھر میں نے قدم اٹھایا. 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرے گا؟ ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل کے ساتھ, ایک نکاح سے بیوہ ہوئی ابو حالہ کے ساتھ, دوسرے نکاح سے بیوہ ہوئی ابن عابد کے ساتھ, اور ہر ایک سے پہلے سے ایک بیٹا ایک بیٹی, دوسرے سے ایک بیٹا, ایک منگنی ٹوٹے, 2 نکاح سے بیوہ ہو. کون 25 سال کا نوجوان اسے شادی کی خواہش کرے گا؟ میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی مکمل عورت سے شادی کی, لڑکی نہیں ہے عورت ہے. اس کے بعد جہاں شادیاں کی ہیں 50 سال کے بعد 10 شادیاں کی. اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں, ہمیں زندگی سکھانے کے لیے, چونکہ گھر کی زندگی نماز سے مشکل ہے, روزہ سے مشکل ہے, حج سے مشکل ہے, ٹکراتے ہیں, عادات ترجیحات ٹکراتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. میرے نبی نے, میرے اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ میری نشانی ہے, ماں باپ تیرے رب کی نشانی, بہن بھائی تیرے رب کی نشانی, نہیں نہیں. مامے چاچے تائے دادے دادیاں تیرے رب کی نشانی, نہیں. صرف ایک رشتے کو صرف ایک رشتے کو میرے نبی, میرے اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, میری بہت بڑی نشانی ہے, میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا, خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا. ازدواجی زندگی, ازدواج کا لفظ ازدواجی, ازدواج ہوتا ہے 2 چیزوں کا آپس میں مل کر ایک ہی آ جانا, یک جان ہو جانے کو ازدواج کہتے ہیں. اب بھائیو گھر کی زندگی میں نے پہلے بتا دیا, جو جس رشتے کو بھی خوبصورت بنانا ہے زبان پہ قابو پا لو, زبان پہ قابو پا لو, زبان پہ قابو پا لو, رشتہ خوبصورت ہو جائے. میرے نبی نے 11 عورتوں سے شادی کی, مختلف مزاج, مختلف قومیں, عمر میں مختلف اور حسب نسب میں مختلف, اور دنیا داری میں مختلف, مالداری میں مختلف, سب سے نباہ کر کے ہمیں زندگی گزارنے کا